ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، یہ تو جماعت عمریہ بالاجماع اس بات کا وہ مقر ہیں، معترف ہیں، اور اس کی خلافت کی تصحیح کس طرح سے ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اجماع کا ادعا کرتے ہیں، اجماع ایک جھوٹی ادعا ہے۔ شورا کا ادعا کرتے ہیں، اس کی خلافت پہ کوئی مشورہ، شورا سے مراد ہوتا ہے شورا، عربی زبان میں مشورہ کرنے کا مصدر ہے، جیسے اردو زبان میں آپ کہتے ہیں مشورہ کرنا، عربی میں اس کو اسی مشورہ کرنا کا ترجمہ ہے شورا۔ مشورہ اس کی خلافت پہ نہیں ہوئی ہے، تو اس کی خلافت کی صحت کیا ہے؟ اس کی خلافت کی صحت کی کوئی دلیل نہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی جماعت مخالفین کے کتب سے اور قرآن مجید سے ہم آپ کے لیے ثابت کریں گے کہ ابو بکر اور عمر کی، نہ صرف ابو بکر کی بلکہ عمر کی، یہ جو خلافت ہے یہ بدترین خلافت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خلافت کو دجال کے فتنے سے بھی عظیم تر قرار دیا ہے۔ اور یہ بہت، میں آپ کی خدمت میں جو مطالب عرض کر رہا ہوں یہ نہایت اہم ہے، اور میں ان کا فقرہ جماعت مخالفین کے کتب سے ثابت کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور اگر کوئی شخص منصف ہے، اہل انصاف اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے حق واضح ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ جیسے میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اگر ابو بکر کی خلافت صحیح ہے، شرعی ہے، تو شیعہ مذہب باطل ہے، لیکن اگر ابو بکر کی خلافت صحیح نہیں ہے تو مذہب عمریہ اساس ہی سے باطل ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، ملاحظہ فرمائیے، آپ کی خدمت میں کچھ عرائض درپیش ہے۔ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، یہ اس کی جز نمبر 38 ہے، چاپ مؤسسۃ الرسالہ جس سنہ 2001 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 334 میں روایت کرتے ہیں ابی وائل حذیفہ الیمان سے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ذکر الدجال عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دجال کا ذکر ہوا رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، فقال، تو انہوں نے فرمایا، لأنا لفتنة بعضكم اخوف عندي من فتنة الدجال۔ لأنا، جہاں تک میرا تعلق ہے، اے میرے امت سنو، خطاب کس سے؟ صحابہ سے، کہ میرے صحابہ کا فتنہ میرے لیے زیادہ خوفناک ہے دجال کے فتنے سے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کوئی شخص تو نہیں ہے کہ وہ بزدل ہوں، وہ ان کی نگاہ جو ہے وہ پوری تاریخ کو دیکھ رہی ہے قیامت تک، ان کو پتہ ہے کہ دجال کا فتنہ، اس کے فتنے کا کتنا خطرہ ہے، اور صحابہ کا جو فتنہ ہوگا اس کا خطرہ کتنا زیادہ ہے۔ ان دونوں کا قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دجال کا فتنہ صحابہ کے فتنے سے چھوٹا ہے۔ لَفِتْنَةِ بَعْضِكُمْ، آپ میں سے بعض کا، تو یہ تو لازمی بات ہے، جو مخاطبین مجلس میں بیٹھے ہیں صحابہ ہی ہیں، تو صحابہ ہی کے لیے خلاف سے خطاب ہے، تو سب صحابہ کا نہیں، بعض صحابہ کا فتنہ دجال کے فتنے سے خوفناک تر ہے، اس کے فتنے سے شریر تر ہے، اس کے فتنے سے اہل ایمان کے لیے، اسلام کے لیے اس کا ضرر زیادہ ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ حاشیہ نمبر 3 ہے، یہاں پہ اسناد صحیح علی شرط الشیخین، اس کی سند صحیح بشرط بخاری و مسلم۔ پھر اسی مسند احمد میں جلد نمبر 35 میں، مجلد نمبر 35 میں، معزز ناظرین، چاپ مؤسسۃ الرسالہ سنہ 1999 میں کتاب چھپی ہے، ابو ذر سے روایت ہے، ابو ذر سے، کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 222، حدیث نمبر 21296۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابو ذر فرما رہے ہیں کہ میں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، تو انہوں نے کہا، لغیر الدجال اخوفنی علی امت، دجال اتنا میرے لیے باعث سے تشویش نہیں ہے جتنا مجھے خوف غیر دجال سے ہے۔ اس بات کو انہوں نے 3 دفعہ فرمایا۔ قلت یا رسول اللہ ما هذا الذي غیر الدجال اخوفک علی امتک، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون ہے جو دجال نہیں ہے، دجال کے علاوہ، دجال تو کا فتنہ تو بہت بڑا ہے کہ سب انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ مسلم میں روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے اللہ سے پناہ مانگتے تھے، اور دجال وہ شخص ہے کہ وہ خلافت کا نہیں، الوہیت کا ادعا کرے گا، اور لوگ اس کی عبادت بھی کریں گے بعض لوگ، ٹھیک ہے نا، اور کہے گا کہ میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، میں رب ہوں، اتنا بڑا کافر۔ لیکن دجال کے علاوہ ایسے ہیں جن کا شر دجال سے زیادہ ہے۔ وہ کون ہے؟ فرمایا ائمۃ مضلین، فرمایا کہ مضل امام، گمراہ کنندہ، گمراہ کرنے والے ائمہ، گمراہ کرنے والے امام۔ تو میرے محترم ناظرین، اور یہ حدیث بھی ہے، حاشیہ نمبر 1، حدیث صحیح، حدیث بھی صحیح ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، 2 باتیں یہاں پہ آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ ہم نے عرض کیا کہ بعض صحابہ کا فتنہ دجال سے عظیم تر، خوفناک تر، باعث رسالت پناہ کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیشتر باعث تشویش ہے بعض صحابہ کا۔ اور وہ بعض صحابہ کون ہیں؟ وہی ہیں جو ائمہ مضلین بنیں گے، جو گمراہ کرنے والے امام بنیں گے۔ تو صحابہ میں سے جو لوگ بنے، بات ختم ہے بھائی، جو امام بنے وہ کون ہے؟ صحابہ میں سے
جو خلفاء بنے، جو بھی بنا صحابہ سے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، پھر معاویہ ہے، پھر مروان ابن الحکم ہے، یہی لوگ ہیں صحابہ میں سے جن کو، عبداللہ ابن زبیر ہیں جن کو خلافت ملی ہے۔ پھر ایک مزید روایت ملاحظہ فرمائیے، کتاب مسند احمد ابن حنبل جز نمبر 35 میں صفحہ جو 2001 میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 478 میں، حدیث نمبر 27485 میں ابی الدرداء سے روایت کرتے ہیں کہ احد الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وصیت فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الائمہ المضلون، اخوف ما اخاف علیکم، سب سے زیادہ خوفناک چیز میں مجھے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ خوفناک رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا ہے؟ جو اپنی امت کے لیے وہ ڈرتے ہیں، الائمہ المضلون، وہ امام جو مذل ہے۔ اچھا، تو یہ حدیث صحیح ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بشرط بخاری مسلم بھی روایت ہوئی ہے، جیسے کہ صحیح ابن حبان میں جو حدیث ہے، ابن حبان نے خود بھی اس کی تصحیح کی ہے، چاپ مؤسسۃ الرسالہ جز نمبر 15 جو سنہ 1991 میں چھپی ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 109 میں جو حدیث شروع ہوتی ہے 6714، اس میں ہے وَإِنَّ من اخوف ما اخاف على امتی الائمہ المضلین، سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے اپنی امت پہ خوف ہے، جو لوگ میری امت کے لیے سب سے زیادہ فتنہ برپا کریں گے، وہ کون ہے؟ گمراہ کرنے والے امام۔ اسناد صحیح علی شرط مسلم، یہ حدیث بھی صحیح ہے بشرط مسلم۔ تو میرے محترم ناظرین، ہم نے صحیح ترین احادیث سے ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے فتنے کو فرمایا کہ دجال کے فتنے سے عظیم تر ہے، اور مجھے جو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ جس چیز کا ڈر ہے وہ کون ہے؟ صحابہ کا فتنہ۔ پھر دوسری حدیث میں فرمایا کہ جس چیز کا فتنہ دجال کے فتنے سے عظیم تر ہے اور اس کا مجھے زیادہ خوف ہے، وہ ہے جو گمراہ کرنے والے امام ہوں۔ تو پتہ کیا چلا عزیزو، وہ صحابہ جو امامت کو پہنچے، جو خلافت کو پہنچے، ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے عظیم تر ہے۔ اور یہ میرے محترم ناظرین، یہ ایک ایسا استدلال ہے کہ اس پہ کوئی خدشہ نہیں کر سکتا سوائے تعصب کے۔ انسان تعصب کرے نہ مانے تو الگ بات ہے، اگر ہمارے پاس کوئی مزید دلیل بھی نہ ہوتا نا، ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کو، یہ بالکل شیعہ عقیدہ یہی ہے، سب سے تبرعی شیعہ آئے گا نا، وہ اس سے زیادہ تبرع نہیں کر سکے گا ابو بکر عمر کے خلاف۔ جس طرح رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان احادیث میں جو بشرط بخاری مسلم صحیح ہیں، مخالفین کے کتب میں موجود ہیں، جس طرح رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے تبرع کیا ہے دجال جو اتنا الوہیت کا ادعا کرتا ہے، یعنی پکا کافر، ملعون جہنمی، لوگوں کو کافر بنائے گا، تو اس سے بھی بڑھ کر ختم بات، اس سے بھی بڑھ کر اس دین کا دشمن، اسلام کے لیے مضر، مسلمانوں کے لیے باعث فتنہ، باعث شر، وہ صحابہ ہیں جن کو امامت ملی۔ مزید آپ کی خدمت میں مزید اس کو ابو بکر عمر کی خلافت کی بطلان کے لیے مزید دلائل ان کے اپنے صحیح کتب سے، ان کے اپنے صحیح ترین کتب سے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے مسلم، چاپ دارالفکر، چھپی ہے یہ کتاب سنہ 2003 دارالفکر بیروت میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 141 میں، یہ باب ہے باب فی طاعت الامراء وان منعوا الحقوق، کیونکہ جماعت عمریہ نے یہ جھوٹی احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت دی ہیں کہ آپ کے امام اگر جتنے فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے، جتنے آپ پہ ظلم کریں گے، طاعت ان کی واجب ہے۔ یہ تو ان کا جو پورا مذہب ہے، یہ فاسق فاجر حکمرانوں کے لیے لاٹری ٹکٹ ہے، بالکل لاٹری ٹکٹ، یعنی اللہ نے واجب کیا آپ کیا فاجر فاسق ظالم حکمرانوں کے حکم کی تعمیل کریں، ان کے خلاف آپ جو ہے صرف ان کی خیر خواہی کے لیے دعا کریں، بس ختم۔ یہاں پہ ایک حدیث ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 1847 حذیفہ الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یکون بعد ائمۃ، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یکون بعد ائمۃ لا يهتدون بہدای۔ میرے محترم ناظرین، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہیں ہے، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں ہے، وہ اس سے فاسق فاجر، اس سے زیادہ گمراہ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے یہ صالح آدمی ہے؟ او عزیزو، آج اسرائیل بن کے آیا ہوں جماعت عمریہ کے علماء کے لیے نہیں، میں آب حیات لے کے آیا ہوں۔ ظاہر یہ تلخ باتیں ہیں، یہ کڑوی باتیں ہیں، لیکن میں آپ کو وہ کڑوی دوا پلا رہا ہوں، اگر آپ منہ کھول دیں تو یہ آب حیات ہے، یہ بہت میٹھا ہے، یہ ایمان کا میں شربت لے کے آیا ہوں آپ کے لیے، جماعت عمریہ کے علماء، میں آپ کے لیے وہ چیز لایا ہوں جو آپ کی آخرت کو بنا دے گا۔ آپ جو ہے نا، اسلام میں 72 فرقے ہیں، سب 73 فرقے ہیں، سب جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، تو آپ کو میں جہنم سے نکالنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کو جنتی بنانا چاہتا ہوں۔ آ جاؤ، میری بات سنو میرے محترم عزیزو، علماء کرام اور میرے محترم، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں جو شیعہ نہیں ہیں، شیعہ تو ویسے بھی میرے مخالف ہیں، خون کے پیاسے، ٹھیک ہے نا، شیعہ تو ویسے بھی ٹھیک ہے نا۔ شیعہ علماء کو دیکھا آج تک کسی شیعہ عالم نے اللہ یاری کی سپورٹ کی ہو؟ دیکھا؟ وہ خود مذہب کی دفاع نہیں کرتا ہے شیعہ علماء، میں دفاع کرتا ہوں، اپنی زندگی خطرے میں ڈالتا ہوں، کم از کم حق تو بنتا ہے کہ وہ تائید کریں، کم از کم
وہ نہیں کرتے. میں آپ کو شیعوں کی طرف نہیں بلا رہا میرے عزیزو، جماعت، میرے پیارے مسلمان بھائیو غیر شیعہ، میں آپ کو شیعوں کی طرف نہیں بلا رہا، میں آپ کو آپ کے نبی کے طرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے نبی کے اوصیاء کی طرف بلاتا ہوں. وہ نبی کے اوصیاء جن کو شیعوں نے بھی چھوڑ دیا ہے اور جن کو جماعت عمریہ نے تو شروع سے چھوڑ دیا تھا. شیعہ بھی یہ کہتے ہیں نا، ادعا کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ادعا کرتے ہیں. یہ صرف زبانی ادعا، عمل میں نہ ان کے علماء اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہیں نہ ان کے عوام. اگر ہوتے تو یہ ان بدعات کا جو ان کے علماء نے، جن کے بھگوانوں نے ان کے پہ مسلط کیا ہے، اس کا اتباع نہ کرتے. بہرحال تو یہ حدیث ہے میرے محترم ناظرین، میں حدیث آپ کی خدمت میں پڑھ رہا تھا صحیح مسلم سے. مسلم میں یہ دارالفکر والی مسلم کتاب الامارہ میں یہ روایت ہے حذیفہ الیمان سے رضی اللہ تعالی عنہ سے، یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدای. حذیفہ فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے پیشوا آئیں گے، ایسے امام ہوئیں گے جو میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے. او بھائی سوچو، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں ہے تو وہ تو گمراہ تو ہے ہی نا. تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ الائمہ المضلون کی بات ہو رہی ہے، گمراہ کرنے والے گمراہ اماموں کی بات ہو رہی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں وہ کافر ہے. چلے کم از کم اگر یہ سخت جملے استعمال نہیں کرتے نا، اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ گمراہ ہے، یہ ہدایت پہ نہیں ہے. پیغمبر کی ہدایت کے بغیر کوئی ہدایت ہے بھائی؟ وہ بھائی تمہیں پتہ ہے کوئی ایسا چراغ روشن جو آپ کو جنت لے کے جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ؟ نہیں ہے. ہدایت منحصر ہے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، منحصر، کہیں اور نہیں ملے گا آپ کو. تو میرے بعد ایسے امام ہوں گے لا یہتدون بہدی ولا یستنون بسنتی. اللہ 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 اللہ، میری سنت پہ بھی نہیں ہے، میری ہدایت پہ بھی نہیں ہے، میری سنت پہ بھی نہیں ہے. اور بھائی اگر کوئی رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ بھی نہیں ہے، سنت پہ بھی نہیں ہے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مجھے بتاؤ. حقیقت یہ ہے تو کافر ہے بھائی، حقیقت یہ ہے کہ تم کہہ دو وہ کافر ہے. لیکن اگر کم از کم تم کافر نہیں کہتے نا، یہ تو کہہ دو کہ بھائی وہ گمراہ ہے، بھائی فاجر فاسق جہنمی، جو سنت پہ نہیں ہے، ہدایت پہ نہیں ہے، وہ گمراہ ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ مسلمانوں کے امام ہوں گے. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ انس. اور ان میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی روح جو ہے، جن کی نفس جو ہے، انسان کی شخصیت کس میں ہوتی ہے؟ آپ کی روح میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کی روح میں ہوتی ہے. آپ کا اگر ہاتھ بھی کٹ جائے، دوسرا ہاتھ بھی، یہ چاروں ہاتھ لمز آپ کے کاٹ دیں نا، دونوں پیر اور دونوں ہاتھ، آپ کی روح سے کچھ کم نہیں ہوتی، آپ کے تقوی سے کچھ کم نہیں ہوتا، آپ اللہ کے رضا اگر آپ نے حاصل کی اس سے کچھ کم نہیں ہوتا. اس طرح نہیں کہ آپ کی شخصیت آدھی ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ کی حقیقت آپ کی نفس میں، آپ کی روح میں. تو فرمایا کہ یہ جو میرے بعد جو امام ہوں گے، ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ وہ بالکل شیطان ہوں گے، روح ان کی شیطان، دل ان کے شیطان، شخصیت ان کی شیطان، نفس ان کی شیطان، فی جثمان انس، لیکن وہ انسان کی روپ میں. اللہ اللہ اللہ، شیطان انسان کی روپ میں ظاہر ہوگا. اور بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں، نستجیر باللہ. اگر جھوٹ بولتے ہیں تو جاؤ اپنا دین چینج کرو، یہ پروگرام نہ دیکھو، یہ پروگرام مسلمانوں کے لیے ہے. اگر سچ بولتے ہیں تو پھر یاد رکھو کہ رسول رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تو پھر صحیح ہے. کہ ان کے دیکھو میں نے کہا نا، کوئی شیعہ ایسا تبرہ نہیں کر سکتا. کوئی شیعہ جتنا بھی مولائی ہے، جتنا بھی وہ اپنے تھے نا لاہور میں، خدا رحمت کرے، سید صدا حسین تھے نا، وہ بڑے تبرعی، ایک روڈ انہوں نے بنا تھا لاہور میں، تبرہ روڈ. کوئی شیعہ اس طرح تبرہ نہیں کر سکتا. قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، ان کی روح شیطان کی روح ہوگی. ظاہر میں دیکھیں انسان ہے بھائی، سر ہے، حولیہ ہے، داڑھی ہے، آنکھیں ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہے، کھانا کھاتا ہے، سوتا ہے، نکاح کرتا ہے، بیوی بچے ہیں، لیکن ہے یہ شیطان. تو عزیزو یہ آپ ذرا اس پہ غور کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء ہوں گے، ہدایت پہ نہیں ہے، ہدایت پہ نہیں یعنی گمراہ ہیں. کافر کہہ دو، ٹھیک ہے بھائی، کافر بھی کہہ سکتا ہے، لیکن کم از کم گمراہ. سنت پہ نبی نہیں ہے، یعنی بالکل یعنی دین سے باہر، دین سے باہر، نام کے مسلمان ہوں گے. اور پھر فرمایا کہ شیطان ہوں گے انسان کی روح میں. تو شیطان تو ہے ہی کافر نا، پھر تو تکفیر بھی آ گئی نا. ہدایت پہ نہیں ہے، سنت پہ نہیں، یعنی فاسق، فاجر ہیں، ظالم ہیں، گمراہ ہیں، کہہ سکتے ہیں کافر ہیں. لیکن پھر تو تصریح ہوگی کہ بدترین کافر ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے بدترین کافر ہوتا ہے، بدترین کافر جو ہے شیطان ہوتا ہے. یہ خلفاء ہوں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ ہوں گے خلفاء رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث جو ہے جماعت عمریہ کی کئی کتب میں ہے، مستدرک صحیحین میں ہے، حاکم نے روایت کیا ہے، سنن کبریٰ بیہقی میں اس نے روایت کیا ہے، معجم اوسط میں طبرانی نے روایت کی ہے. اس سے زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا. حدیث وہی ہے، آپ مصادر میں دیکھنا چاہیں، دوسرے مصادر میں بھی ہے، کیونکہ جماعت عمریہ کے نزدیک مسلم جو ہے بالاجماع صحیح ہے، اس کی روایت سب صحیح ہے. زیادہ مزید مصادر دکھانے کی ضرورت نہیں.